آپ انٹرنیٹ پر جائیے اور سعودی عرب سمیت پوری دنیا کا دفاعی نظام دیکھیے، آپ کو اس نظام پر امریکہ، برطانیہ، فرانس یا چین کا نام ملے گا۔ یہ حقیقت کیا ثابت کرتی ہے؟ یہ حقیقت ثابت کرتی ہے کہ ہم آج اپنی مقدس زمینوں کی حفاظت کے لیے بھی ان قوموں کے علم اور ٹیکنالوجی کے محتاج ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ آپ اگر تھوڑی سی ریسرچ کریں، آپ جنگی جہاز، ہیلی کاپٹر، ٹینک، میزائل، رائفلیں اور دفاعی کمیونیکیشن سسٹم بنانے والی کمپنیوں پر ذرا سی تحقیق کر لیں۔ آپ اگر یہ دیکھ لیں کہ یہ کمپنیاں کس نے بنائی، کمپنیوں پر سرمایہ کون لگا رہا ہے، ان کے پیچھے بینک، انشورنس کمپنیاں اور سٹاک ایکسچینج بروکر کون ہیں، یہ ہتھیار، یہ اسلحہ ایجاد کس نے کیا اور یہ اسلحہ بیچنے والی کمپنیاں کون ہیں، تو آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم پچھلے 60 برسوں سے اپنا قبلہ اول چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے تمام مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، مگر ہم یہ جانتے ہوئے، یہ بوجھتے ہوئے بھی اپنے مقدس ترین دعائیہ مقامات کی حفاظت کے لیے ان لوگوں، ان کی کمپنیوں اور ان کے ہتھیاروں کے محتاج ہیں، کیونکہ یہ لوگ، یہ قومیں علم، ٹیکنالوجی اور معیشت میں ہم سے بہت آگے ہیں، اتنے آگے کہ ہمیں حجاز مقدس کی حفاظت کے لیے بھی ان کے جہازوں، ان کے ٹینکوں، ان کے میزائلوں اور ان کے ہیلی کاپٹروں کی ضرورت ہے۔ ہم ان دشمنوں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ہم ان کے ہتھیاروں کے بغیر اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ کیا یہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں، جن کے گھر میں کھانے کے لیے ایک کھجور نہیں ہوتی تھی، لیکن دیوار پر 9 تلواریں اور 7 زریں لٹک رہی ہوتی تھی، جو اس قدر پریکٹیکل تھے کہ زندگی میں 27 غزوات میں خود شریک ہوئے، جو تاجر بھی تھے، معلم بھی تھے اور مبلغ بھی تھے، جنہوں نے زندگی میں ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، جو گھوڑے سے اترتے تھے تو صفا کے اصحاب کو پڑھانے لگتے، وہاں سے فارغ ہوتے تھے تو بیماروں کی عیادت کرتے تھے، وہاں سے نکلتے تھے تو بازاروں میں تاجروں کے مسائل سنتے تھے، وہاں سے نکلتے تھے تو مسجد آ جاتے تھے، جو رات کے وقت اہل خانہ کی تربیت فرماتے تھے، اور اگر پھر بھی وقت بچ جاتا تو اپنے جوتے گانٹ لیتے تھے، اپنا بستر ٹھیک کر لیتے تھے، اپنے جانوروں کے لیے رسیاں بنا لیتے تھے، جو پہلے 313 کا لشکر بناتے تھے، لشکر کو بدر کے میدان میں لاتے تھے اور پھر اللہ سے نصرت کی دعا کرتے تھے، جنہوں نے پوری زندگی پہلے عمل کیا اور پھر اللہ سے دعا کی، لیکن ہم علم اور عمل کے بغیر دعا کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ درست ہے کہ شفا کے لیے دعا چاہیے، لیکن دوا بھی تو ضروری ہے۔ ہم نے دوا جیسی ضرورت تو ٹام، ڈک اور ہنری پر چھوڑ دی اور خود جائے نماز بچھا کر دعاؤں میں مصروف ہیں۔ ہم حجاز مقدس کی حفاظت کے لیے جہاز، ٹینک، توپیں اور مواصلاتی نظام اللہ کے ان دشمنوں سے لے رہے ہیں جن کے خلاف اللہ نے اسلام اتارا تھا، اور نصرت کی اپیل اللہ تعالیٰ سے ہی کر رہے ہیں۔ ہم دنیا کو ہدایت کے لیے سعودی عرب بلاتے ہیں، لیکن سعودی عرب اپنی حفاظت کے لیے امریکی، برطانوی، فرانسیسی اور جرمن اسلحہ خریدتا ہے اور پھر ترکی اور پاکستان سے فوج مانگتا ہے۔ خدا کے لیے جاگ جائیے، ہم نے 1000 سال غلامی میں گزار دیے ہیں، ہم 1000 سال سے علم والوں، عمل والوں اور مضبوط دفاع والوں کی غلامی کر رہے ہیں۔ برطانیہ نے فرانس اور روس کو ساتھ ملایا اور 600 سال پرانی عثمانی خلافت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ فرڈینینڈ معیشت کو ہتھیار بناتا ہے اور ہمیں کان سے پکڑ کر اسپین سے نکال دیتا ہے، اور ہمارا بادشاہ مراکش میں بھیک مانگتا مانگتا مر جاتا ہے۔ ہم 1000 سال سے آکسفورڈ اور کیمبرج کی علمی غلامی بھی کر رہے ہیں، ہم 200 سال سے ہارورڈ کے غلام بھی ہیں، ہم معیشت میں بھی عیسائی، یہودی اور چینی کمپنیوں کے غلام ہیں، اور ہم امن، سکون اور انصاف کے لیے بھی یورپ کی وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں اور کبھی امریکہ اور کینیڈا کی شہریت مانگتے ہیں۔ خدا کے لیے جاگ جائیے، اللہ کے نظام میں پہلے علم آتا ہے، پھر عمل کی باری آتی ہے، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ دعا سے پہلے عمل کریں، علم حاصل کریں، ورنہ ہمیں اسی طرح کعبہ کی حفاظت کے لیے امریکہ، برطانیہ یا فرانس کی منتیں کرنی پڑیں گی۔ ہم اسی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں گے اور دنیا ہمیں جوتے مارتی رہے گی۔ جی تو معزز دوستو، یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔